بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین، آج ہم حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ولادت کا ذکر کریں گے۔ چلیں شروع کرتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے رب کریم سے پاکیزہ اولاد کا سوال کیا اور اللہ تعالیٰ نے انہیں اس کی خوشخبری سنائی، اور ارض مقدس میں 20 سال گزرنے کے بعد حضرت سارہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ اللہ تعالیٰ مجھے اولاد سے محروم رکھا ہے، اور حضرت سارہ نے اپنی لونڈی ہاجرہ ابراہیم علیہ السلام کو حبہ کرتی تھی، اس لیے عرض کر دیا کہ آپ ہاجرہ کے پاس جائیں، ہو سکتا ہے کہ اس کے بطن سے اللہ تعالیٰ اولاد نصیب فرما دے۔ جب ابراہیم علیہ السلام اس کے پاس گئے تو وہ حاملہ ہو گئی۔ اہل کتاب نے لکھا ہے کہ جب حضرت ہاجرہ حاملہ ہو گئی تو اس نے اپنے آپ کو اپنی مالکہ حضرت سارہ سے اونچا سمجھنا شروع کر دیا۔ فطری لحاظ سے حضرت سارہ کو غیرت آئی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس شکایت کی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کے ساتھ جو چاہو سلوک کرو، تو حضرت ہاجرہ ڈر کر بھاگ گئی اور ایک چشمے کے پاس جا کر ٹھہر گئی، تو فرشتوں میں سے ایک فرشتہ آپ کے پاس پہنچا اور کہا کہ تجھے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ تیرے پیٹ کے اندر جو بچہ ہے اس کو تیرے لیے باعث خیر و برکت بنایا جانے والا ہے۔ اس نے کہا واپس چلو، اور یہ بھی خوشخبری دی کہ جب یہ بچہ پیدا ہو تو اس کا نام اسماعیل رکھنا، وہ لوگوں میں تنہا ہوگا، اس کا ہاتھ تمام پر ہوگا اور تمام کے ہاتھ اس کے ساتھ ہوں گے، اور وہ اپنے تمام بھائیوں کے علاقوں کا مالک و حاکم بنے گا۔ تو حضرت ہاجرہ نے اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا۔ یہ خوشخبری ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر صادق آتی ہے۔ اسی وجہ سے عرب کے لوگ عزت و سیاست والے بنے، اور وہ مشرق و مغرب میں تمام ملکوں کے بادشاہ بنے، اور اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو وہ علم مفید اور عمل صالحہ عطا کیا کہ وہ کسی اور امت کے حصے میں نہ آیا، اور یہ صرف اس بنا پر ہے کہ اس امت کا رسول باقی رسولوں پر زیادہ شرف و عظمت والا ہے۔ یہ آپ کی رسالت کی برکت اور آپ کے پیغام کے کمال کی وجہ سے ہے، اور اس لیے بھی کہ آپ کی بعثت روئے زمین کے تمام انسانوں کے لیے ہے۔ جب ہاجرہ وہاں سے واپس ہوئی تو انہوں نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو جنم دیا۔ اہل کتاب نے کہا ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پیدائش کے وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر 80 برس تھی، اور حضرت اسحاق علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام سے 13 برس بعد میں پیدا ہوئے۔ جب اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسحاق علیہ السلام کی پیدائش کی خوشخبری دی گئی، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام فوراً سجدے میں گر گئے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اسماعیل کے بارے میں تیری دعا میں نے قبول کر لی، میں نے اس کو بابرکت بنایا، اور میں اس کی اولاد کو بہت زیادہ بڑھاؤں گا، اور اس کی اولاد سے 12 بڑے بادشاہ ہوں گے، اور میں اس کو ایک بڑی قوم کا سردار بناؤں گا۔ یہ مذکورہ بالا بشارت و خوشخبری بھی اس عظیم امت کے بارے میں ہے، اور ان 12 بادشاہوں سے مراد خلفائے راشدین ہیں، جو کہ 12 ہے، اور حضرت جابر بن سمرہ کی حدیث میں انہی کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خبر دی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 12 امیر ہوں گے۔ راوی کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے بعد ایک بات کہی جو میں اس کو نہ سمجھ سکا۔ بعد میں اس بات کو میں نے اپنے والد سے معلوم کیا کہ آپ نے کیا فرمایا، تو میرے والد صاحب نے بتایا کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ وہ تمام قریش سے ہوں گے۔ ایک روایت میں ہے کہ دین کا یہ سلسلہ ہمیشہ قائم رہے گا، اور ایک دوسری روایت میں ہے کہ غالب رہے گا، حتیٰ کہ 12 خلفاء ہوں گے، اور وہ سب کے سب قریش میں سے ہوں گے۔ ان میں سے 4 تو خلفائے اربعہ ہیں، یعنی حضرت شیخین اور حضرت عثمان علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ان میں شامل ہیں، اور بعد عباسی خلفاء بھی ان میں شمار ہوتے ہیں، اور ان کا بترتیب ہونا ضروری نہیں بلکہ تعداد میں پورا ہونا ضروری ہے۔ اور جن 12 اماموں کا شیعہ اعتقاد رکھتے ہیں وہ اس حدیث سے مراد نہیں ہے، جن میں سے پہلے
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آخری کا بھی انتظار ہے جو سرداب سامرا میں رو پوش ہے، جو ان کے خیال کے مطابق محمد بن حسن العسکری ہے۔ ان کا یہ مذکورہ عقیدہ و خیال اس لیے بھی غلط ہے کہ ان میں سے صرف حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے، جبکہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلافت حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سپرد کر دی اور فتنے کی جو آگ بھڑکنے والی تھی اس کو بجھا دیا، اور آپس میں مسلمانوں کی خون ریزی اور لڑائی ختم ہو گئی، اور باقی جو ہے وہ سب کے سب رعایا میں سے ہیں۔ ان کو کبھی حکومت حاصل ہی نہیں ہوئی، اور سرداب سامرا غار میں چھپے ہوئے امام والا نظریہ بھی بے بنیاد اور بے اصل ہے، سچائی و حقیقت سے اس کا دور کا تعلق بھی نہیں ہے۔ بہرحال حضرت ہاجرہ کے بطن سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پیدا ہونے کی وجہ سے حضرت سارہ کی غیرت ہاجرہ پر سخت ہو گئی، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ ہاجرہ کا چہرہ میرے سے دور کر دو، تو وہ حضرت ہاجرہ اور اس کے بیٹے حضرت اسماعیل کو لے کر چل پڑے اور ان کو اس جگہ آ کر آباد کیا جہاں آج مکہ مکرمہ ہے۔ مورخین نے لکھا ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام اس وقت دودھ پیتے بچے تھے، اور جب سیدنا ابراہیم علیہ السلام ان کو چھوڑ کر جانے لگے تو حضرت ہاجرہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے کپڑوں کے ساتھ چمٹ گئی اور عرض کی کہ اے ابراہیم، اس وقت ہمیں چھوڑ کر کہاں جا رہے ہو، اور ہمارے پاس خرچہ خوراک بھی نہیں ہے، کھانے پینے رہنے سہنے کا کوئی انتظام نہیں ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کوئی جواب نہ دیا۔ جب بہت ہی اصرار کرنے کے باوجود حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواب نہیں دیا تو حضرت ہاجرہ نے عرض کی کہ کیا اللہ نے آپ کو اس کا حکم دیا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا ہاں۔ تو حضرت ہاجرہ نے فرمایا کہ بس اب اللہ تعالی ہمیں ضائع نہیں کرے گا۔ شیخ محمد بن ابی زید رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب النوادر میں ذکر کیا ہے کہ جب حضرت سارہ حضرت ہاجرہ پر ناراض ہوئی تو انہوں نے قسم اٹھائی کہ اس کے 3 اعضاء کاٹے گی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قسم پوری کرنے کے لیے ان کو حکم دیا کہ وہ اس کے دونوں کانوں میں سوراخ کر دے اور اس کا ختنہ کر دے۔ تو عورتوں میں سب سے پہلے حضرت ہاجرہ کا ختنہ ہوا۔ عرب کے اندر ختنوں کا رواج شاید اسی وجہ سے ہوا ہے، جبکہ اجمی لوگ اس کو قابل تعجب سمجھتے ہیں، اور سب سے پہلے اس نے کان چھدوائے اور سب سے پہلے اس نے اپنا دامن لمبا کیا تاکہ چلنے کے نشانات مٹ سکیں، تاکہ سارہ کو اس کے قیام کا علم نہ ہو سکے۔